زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماپت کر لوں۔ شہاب ٹی وی کے حالات حاضرہ کے پروگرام آج کی بات میں شکیل رشید آپ سب کو آداب کرتا ہوں۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کریں گے جو گزشتہ دنوں خبروں میں رہا ہے اور جس پر اردو کی ایک مشہور کہاوت یا محاورہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا پوری طرح سے صادق آتا ہے۔ یہ شخص ہے وسیم رضوی، جس نے ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے اور اب جتیندر نارائن تیاگی کہلاتا ہے، یعنی وہ مرتد ہو گیا ہے۔ اسے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے بری طرح سے لتاڑا اور اس لتاڑ کے بعد اس سے کہا کہ تمہیں ہیٹ اسپیچ کے معاملے میں، نفرت بھری تقریر کرنے کے معاملے میں جیل جانا پڑے گا، اور اس نے خود کو جیل کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے ایک روز پہلے اس کا ایک ویڈیو جو ہے جاری ہوا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ سناتن دھرم میں آ کر اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ خودکشی کر لے۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سناتن دھرم سے کوئی نفرت ہو گئی ہے یا وہ سناتن دھرم سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سناتن دھرم میں اس کا جس طرح سے استقبال کیا جانا چاہیے تھا، اس سے جو محبت کی جانی چاہیے تھی، اسے جو مدد کی جانی چاہیے تھی، وہ اسے نہیں ملی۔ اس لیے اس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ خودکشی کر لے، اور اس کے ایک دن کے بعد اس نے عدالت جا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ان دنوں وہ جیل میں ہے۔ وسیم رضوی کا کیا معاملہ ہے؟ وسیم رضوی کا معاملہ یہ ہے، دسمبر 17، 18، 19 ان 3 تاریخوں میں 2021 میں دہرادون میں ایک دھرم سنسد ہوا تھا، جسے دھرم سمیلن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دھرم سنسد کا منتظم یتی نرسمہانند گری تھا، جو ایک انتہائی شعر پسند ہندو مہنت ہے، ہندو سوامی ہے یا ہندو دھرم گرو ہے، اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے۔ اس سمیلن میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی، انہوں نے مسلمانوں کے قتل عام کی دھمکی دی تھی، بلکہ وہاں موجود لوگوں کو اکسایا تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جانا چاہیے تھا۔ یتی نرسمہانند نے بہت زہریلی تقریر کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوؤں میں کوئی بھنڈارن والا پیدا ہو، کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو مسلمانوں کا قتل عام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دھرم سمیلن میں ناتھو رام گوڈسے کی پوجا شکن پانڈے بھی شامل تھی۔ اس نے بھی کہا تھا کہ اب موقع آ گیا ہے لڑنے و مرنے کا۔ اس دھرم سنسد میں مزید کئی سوامی، سادھو، سنت، مہنت شامل تھے۔ پربھودا نند گری بھی اس میں شامل تھا۔ یہ وہ پربھودا نند گری ہے جس کی اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ تصویریں اخبارات میں چھپتی رہی ہیں، شائع ہوتی رہی ہیں، اور یہ وہی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ہندو عورتوں کو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے تھے۔ اسی نے لو جہاد کا قضیہ چھیڑا تھا، اور اسی نے کہا تھا کہ اب لڑنے و مرنے کا موقع آ گیا ہے اور اب مسلمانوں کو سبق سکھا دینا چاہیے۔ تو یہ جو دھرم سمیلن دہرادون میں ہوا تھا، اس میں جو بھی سادھو، سنت، مہنت شریک تھے، سب نے انتہائی زہریلی باتیں کی تھیں، اور ان کا لب لباب یہ تھا کہ معاشی بائیکاٹ سے اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کہ مسلمانوں کو معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے، بلکہ اب تو صرف ایک ہی طریقہ باقی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا جائے اور ان کو کاٹا اور مارا جائے۔ اسی دھرم سنسد میں مرتد وسیم عرف تیاگی بھی شامل تھا، اور اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف زہریلی باتیں کی تھیں۔ اس سے پہلے وہیں دہرادون میں ایک پریس کانفرنس میں اس نے اپنی ایک زہریلی کتاب جس کا نام محمد ہے، اس کا افتتاح کیا تھا، اس کا اجرا کیا تھا۔ یہ میں اس کتاب پہ بات کروں گا، لیکن پہلے دھرم سنسد کی بات کر لیں کہ دھرم سنسد میں اکیلا
مرتد وسیم تیاگی ہی زہریلی باتیں کرنے والا نہیں تھا، سب نے زہریلی باتیں کی تھیں۔ یتی نرسینانند نے زہریلی باتیں کی تھیں، پوجا شکن پانڈے نے زہریلی باتیں کی تھیں، پربودھانند گیری نے زہریلی باتیں کی تھیں، اور مزید وہاں جو لوگ بھی شامل تھے سب نے زہریلی باتیں کی تھیں۔ کیس سب پہ بنے، لیکن جب پہلی دفعہ ایف آئی آر درج ہوئی تو اس ایف آئی آر میں صرف اور صرف مرتد وسیم تیاگی کا نام تھا، باقی کسی کا نام نہیں تھا۔ باقی سب کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کچھ نامعلوم لوگ ہیں، یعنی پولیس نے پوری طرح سے سب کو بچانے کی، سب کو محفوظ رکھنے کی تیاری کر لی تھی۔ لیکن جب بیرون ممالک سے دباؤ پڑا، جب ہندوستان کے سیکولر عناصر نے دباؤ ڈالا، اور جب مختلف جگہ سے آوازیں اٹھنے لگی، تب پولیس نے مزید لوگوں کے خلاف ایف آئی آر داخل کی، اور یتی نرسینانند کو بھی گرفتار کیا گیا۔ لیکن یہ کہ یتی نرسینانند ضمانت پہ باہر آ گیا، اور دوسرے لوگ بھی پولیس حراست میں نہیں آ سکے۔ حراست سے پہلے ہی سب کو ضمانت حاصل ہو گئی، لیکن مرتد وسیم رضوی جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا، اور سپریم کورٹ نے اس کو طبی بنیادوں پر کچھ دنوں کے لیے ضمانت دی۔ وہ ضمانت پر باہر تھا، لیکن اور ضمانت کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی وہ دوبارہ جیل واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے خلاف اسی لیے سپریم کورٹ نے جو ہے بہت سست الفاظ کہے اور کہا کہ اس کو خود سپردگی کرنا پڑے گی، اس کو جیل میں واپس جانا پڑے گا، اور مرتد وسیم تیاگی واپس جیل گیا۔ تو یہاں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسلمان سے ہندو بن کے بھی اس کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کو جیل رسید ہونا پڑا۔ باقی اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے جو اوریجنلی ہندو ہیں، جو اپنی پیدائش سے ہندو ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا ہوا نہ گھاٹ کا، اس کی جگہ جیل ہے اور جیل میں ہی ہے۔ اور جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے، یا وہ خودکشی کرنے کی سوچ رہا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ گھبرا کر یا پچھتانا تو اس کا اس پر نہیں ہوگا کہ اس نے اسلام مذہب کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں اتنی زہریلی تھیں یا اسلام کے اتنی خلاف تھیں کہ وہ مذہب سے تو یوں ہی خارج ہو گیا ہے، ایمان اس کا پہلے ہی خارج ہو چکا ہے۔ اس کا پچھتانا یہ ہوگا کہ وہ ہندو مذہب میں شامل ہوا، سناتن دھرم اس نے اپنایا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو سناتن دھرم کے لوگوں نے جس طرح سے اپنانا چاہیے تو اس طرح سے نہیں اپنایا۔ اب میں یہاں اس کی کتاب کی بات کر دوں۔ اس کی کتاب جو اس نے محمد کے نام سے لکھی ہے، جس پر پابندی لگانے کی اپیل عدالت میں کی گئی ہے، ممبئی کی تنظیم ہے رضا اکیڈمی، جس کے سربراہ الحاج محمد سعید نوری ہیں، انہوں نے اس تعلق سے کیس کیا ہے، اس پر سنوائی جاری ہے اس تعلق سے۔ لیکن شیعہ کچھ تنظیم لکھنؤ کے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی کہ اس کتاب پر پابندی عائد کی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے اس عرضی کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ماننا ہے کہ نچلی عدالت میں یہ معاملہ ابھی زیر سماعت ہے، تو اس کا فیصلہ پہلے آ جانا چاہیے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں اس نے امہات المومنین اور آخری پیغمبر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کیچڑ اچھالا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہتان تراشی کی ہے، اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ اس نے لٹیرا کہا ہے، اور امہات المومنین اور اللہ کے رسول کے تعلق سے انتہائی فحش اور گستاخانہ باتیں کی ہیں، ایسی باتیں جنہیں کہا نہیں جا سکتا، جنہیں دہرایا نہیں جا سکتا۔ اور یہی نہیں، اس نے قرآن پاک کے بارے میں جو ہے انتہائی لغو، انتہائی بے بنیاد باتیں کی ہیں، اور ان باتوں کی بنیاد پر اس نے کہا ہے کہ قرآن سے 27 جو آیات ہیں وہ حذف کر دینی چاہیے، کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے محرف ہے، یعنی اس میں تحریف کیا گیا ہے، جس طرح سے وہ اتری اس کو اتارا گیا تھا۔ پہلی بات تو وہ یہی نہیں مانتا کہ وہ کسی پہ اتاری ہوئی کتاب ہے، وہ کہتا ہے تحریف شدہ کتاب ہے، تو اس میں سے اتنی آیتیں نکال دی جانی چاہیے تھی۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے لوگوں کو تشدد پر ابھارتا ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ ملک کے امن و امان کے لیے خطرہ ہے، لوگوں کے درمیان بھید بھاؤ کی فضا پیدا کرتا ہے، اور کہ اس قرآن کو پڑھ کر، قرآن کا حفظ کر کے جو
مدرسوں سے نکلتے ہیں وہ آتنکوادی بنتے ہیں، وہ دہشت گرد بنتے ہیں۔ ایک طرح سے اس نے مذہب اسلام پر، مدارس اسلامیہ پر، قرآن پاک پر اور پوری مسلم برادری پر بہت زبردست حملہ کیا ہے، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ اسلام مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب نہیں ہے، اسلام جو ہے دہشت کا، تشدد کا، نفرت کا مذہب ہے۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے زہریلے و اشتعال انگیز خطاب کے ذریعے مسلمانوں سے ہندوؤں کو بدگمان کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرنے کا کام کیا ہے۔ اس لیے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جیل صحیح ہے، درست ہے، لیکن اس کو اور سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کتاب پر پابندی کا مقدمہ آگے بڑھے گا اور سماعت ہوگی تو جو ججز حضرات ہیں ان کی بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتاب جو ہے ہندوستانی معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اس میں اسلام کی، شاعر اسلام کی، اسلام کی مذہبی شخصیات کی، آخری پیغمبر کی، امہات المومنین کی، صحابہ کرام کی توہین کی گئی ہے، گستاخانہ بیانات دیے گئے ہیں، گستاخی کے کلمات ادا کیے گئے ہیں، بہتان ترازیاں کی گئی ہیں، اس لیے اس پر پابندی لگا دی جائے، اور اس پر پابندی لگے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ شخص، یہ مرتد وسیم تیاگی مزید جیل میں سڑتا رہے گا۔ آداب۔